والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج سے ایک نیا موضوع کہ عبادات کے اندر میانہ روی اختیار کرنا۔ اس ضمن میں 2 آیت کریمہ اور 11 احادیث مبارکہ ذکر کی گئی ہیں۔ انسان کو تمام معاملات کے اندر حتیٰ کہ عبادات خرچ کرنے میں بھی اعتدال اور میانہ روی کا درس دیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی نفلی صدقہ و خیرات اتنا زیادہ کرے کہ اس کے بیوی بچوں کا جو خرچ اس پر لازم اور فرض ہے اس کے اندر کمی آ جائے، یا اسی طرح وہ حقوق اللہ ادا کرتے کرتے حقوق العباد کو چھوڑ دے، نفلی عبادت ساری رات پڑھے کہ اگلے دن فرض نماز بھی نہ پڑھ سکے۔ اسلام نے اس چیز کو، اس عمل کو پسند نہیں کیا۔ یا اسی طرح اس قدر عبادات زیادہ کر دے جائے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال دے، اپنے آپ کو بیماری میں لگا دے، تو اسلام نے ایسی طریقے کی عبادت کو پسند نہیں کیا، بلکہ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارا اللہ تمہیں کسی تنگی اور مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب خرچ کرو تو نہ تو فضول خرچی کرو اور نہ کنجوسی کرو، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ درمیانہ اعتدال سے کام لو۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا کی ہے کہ جو بندہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ یوں سمجھے گھر بیٹھے آدھی تجارت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب ایک آدمی کی منتھلی 60,000 روپیہ تنخواہ ہے، وہ پہلے 10 دنوں میں سارے روپے خرچ کر ڈالے تو 20 دن اپنے لیے مشقت پیدا کرے گا۔ تو اسلام نے یہاں تک کہا ہے عبادات کے اندر بھی، اور اسی لیے اسلام نے اس قدر عبادات کا حکم ادا کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بہت زیادہ کرتے، اس قدر کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ ایک حدیث کے لفظ ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مزمل نازل فرمائی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب رات کو قیام کریں لیکن تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کر۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ اپنے جان کا، اپنی طبیعت کا بھی خیال کریں۔ اس لیے اسلام نے جب ہم سفر پر جائیں، شرعی سفر کرنے کے لیے جائیں، تو فرمایا 4 فرض نہ پڑھو، تمہارے لیے آسانی ہے، تم 2 فرض پڑھو۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے، کھڑے ہو کر عبادت نہیں کرتا، فرمایا بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، فرمایا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا، فرمایا اشارے سے پڑھے۔ بیماری کی وجہ سے اللہ یہ آسانی دیتا ہے، لیکن فرمایا ثواب میں تمہیں مکمل عطا فرماؤں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پاس موجود تھی، ایک عورت جن کا نام حولہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ یہ بہت زیادہ عبادات کرتی ہیں، بہت زیادہ ذکر کرتی ہیں، بہت نفلی عبادات کرتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی نمازوں کا تذکرہ سنا تو آقا کریم فرمانے لگے رک جاؤ، ایسا نہ ہو اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم عمل کرنے سے تھک جاؤ۔ حالانکہ اس کی عبادات کا ذکر کیا گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود فرمایا کہ یہ عبادات نفلی اتنی زیادہ کرنا، لیکن اتنا ہی کرو کہ جتنی تمہاری طاقت ہے۔ اللہ تو وسیع خزانوں کا مالک ہے، وہ اجر و ثواب دینے سے نہیں۔ اس لیے اس امت کا تعارف قرآن میں جو کیا گیا ہے، فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت، یہ امۃ وسطا، فرمایا یہ امت درمیانی امت ہے، اعتدال سے کام کرنے والی۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا خیر الامور اوسطھا، سب سے بہترین کام کیا ہیں کہ جن کے اندر میانہ روی اختیار کیا جائے۔ اور اسی حوالے سے ایک آخری واقعہ بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان جن کا نام سلیمان تھا، وہ فجر کی نماز میں آپ کو نظر نہ آئے۔ آپ نے پوچھا کہ آج سلیمان فجر میں مجھے نظر نہیں آیا۔
ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کی والدہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ وہ ساری رات نفل پڑھتا رہا، ساری رات عبادت کرتا رہا اور آخر میں آ کر تھک گیا، سو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک بہتر یہ تھا وہ ساری رات آرام کرتا، فجر جماعت سے پڑھتا، یہ ساری رات نفل پڑھنے سے فرض پڑھنا بہتر تھا۔ یعنی یہ اسلام نے ہمیں ایک جو طریقہ بتایا، جو نبی کریم نے طریقہ بتایا، اس پر عمل کرنے سے عبادت کریں گے، پھر اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہی اپنی زندگی کے تمام معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔